الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وفي مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندے پروردگارم امت احمد نبی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل دوست دار چار یارم تابع اولاد علی خاک بائے روشن اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باز بلند محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ دوستو بزرگوں سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ کے اندر
کہ رب سونا جل شانہ میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے خوف اپنے ڈر عطا فرماوے لالچ دین مصطفیٰ دی اور اپنی کامل رحمت دی عطا فرماوے دین حق سچ تے رب سونا زندہ رکھے اور اس سے مال مدد دی توفیق عطا فرماوے تو عزیزم اس خطبہ جمعہ المبارک دے جناب دے سامنے جس موضوع تے بیان کرنا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ ذکر سیدنا امام العارفین امام العاشقین شان و تعلیمات داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سفر دا ماہ مبارک ہے اس سے ماہ مبارک دی کی تاریخ نو آپ دا عرس مبارک لگتا ہے اس سے مناسبت نہ سمجھا کیوں نہ جو آپ کا ذکر خیر تو ہمارے سامنے پیش کرتا جاؤ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ فرمایا جتھے اللہ دے ولیاں دا ذکر خیر ہوئے تنزل الرحمہ اتھے اللہ رب العالمین دی رحمت نزول ہوتا تو دوستان گرامی آپ کا نام مبارک علی ہے آپ کی کنیت مبارک ابو الحسن ہے آپ کا لقب مبارک داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے آپ سرکار 400 ہجری کے اندر غزنوی شہر کے اندر آپ سرکار پیدا ہوئے ہیں غزنوی کے اندر دو علاقے بڑے مشہور ہیں ایک کا نام جلاب سی دوسرے کا نام حجویر سی جلاب کے اندر آپ کے دادگے وسلے تھا اور حجویر کے اندر علی حجویری کے نام کے وسلے تھا تو آپ سرکار حجویر کے اندر آپ کی ولادت کے بعد ثابت ہوئی یہ مبارک جنا میں جڑا ولایت دی نگاہ رکھنے والا مرد رضاد رب کا ولی حسنی حسینی سید زادہ یعنی نجیب الطرفین ہے عزیزم جس کے بارے ہند کے راجہ ہم سب کے پیارے خواجہ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنگری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ جب علی حجویری کے مزار شریف میں حاضر ہوئے نا تو چلا کٹیا تو فیض پاتا علی حجویری سرکار کو پایا تو جان لگے آپ سرکار کے شیر مبارک لکھ گئے گنج بخش فیض عالم گنج بخش اے علی حجویری تم گنج بخش ہو اللہ رب العالمین کے خزانے بانٹنے والے ہو فیض عالم جہان کو فیض پہنچانے والے ہو مظہر نور خدا
پیارے ولی بھی تھے۔ ارے بھائی جب اللہ رب العالمین نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا تھا کہ میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان یہ آگ کر گیا، اس نے سجدہ نہ کیا، غرور کے اندر آ گیا، تکبر کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانا نہ تو کافرن چھو گیا وے ساڈی بارگاہ دے وچ رکھیا گیا وے، کہندا وے یا رب سونیا اونوں مٹی تو بنایا ہی، مینوں اگ تو بنایا ہی، تے میں اودے نال افضل ہاں، تے میں افضل ہو کے مٹی نو سجدہ کیوں کراں؟ دوستان گرامی نے کیتی رب العالمین دے حکم دی نافرمانی، حکم گل کیتی تے ردیا گیا، ابلیس بن گیا، لعین بن گیا۔ رب سونے فرمایا لینا تو میرے آدم دی بارگاہ نو چھڈ کے تے آکھے میں رب تک پہنچ جاواں، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اے نہیں ہو سکتا جا تو کافر چھوڑ گیا وہ چلا بارگاہ رسالت میں چھڈ کے مدینے دے تاجدار دے دربار میں چھڈ کے اولیاء کرام دے دربار میں چھڈ کے میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز اور میاں شیر ربانی سرکار اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں کاملاں دی بارگاہ نو چھڈ کے تو آکھے میں رب تک پہنچ جاواں گا، چلائے نہیں ہو سکتا تہاڈا گرو نہیں پہنچ سکیا تے چیلے کیویں پہنچن گے؟ اور اللہ دا قرآن نہ سنانا ذرا بول بدل سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجوان توجہ فرمانا، اور اولیاء کرام تے اعتراض کرن والا اے نجمی وہابی دیوبندی جدوں نماز پڑھدا وے کہندا وے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کردا وے نماز دے اندر یا رب سونا من الصراط تجرا، صراط مستقیم پر ہدایت تجرا، صراط الذین اونا پہ راستے پہ چلا انعمت علیہم جنہ تے تو انعام فرمایا غیر المغضوبی، اور نہ اونا پہ راستے چلانا جنہ تے تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ رستے دے نال چلاوی۔ ہن سجنا توجہ فرمانا، اے اللہ دا قرآن ان نجمی نماز پڑھدا وے کہندا وے صراط الذین انہاں دے راستے تے چلاوی انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام فرمایا وے۔ ہن رب العالمین نے انعام یافتہ بندے کیڑے نے وہ بھی اللہ کے قرآن دے وچ سنا کے مور لانا تاکہ نجمی یہ نہ آکھے مولوی صاحب جڑے نے چشتی صاحب جڑے نے بغیر دلیل تو گل کر کے جا رہے نے، میں اپنی گل کرتا ہی نہیں، اللہ کے قرآن دے وچ گل کرنا وا۔ سورۃ نساء رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرمایا حکم منو اللہ دا والرسول اور رسول اللہ دا، فَأُولَٰئِکَ
والشهداء شہیدانہ ساتھ نصیب ہو جائے گا، والصالحین اولیاء اکرام کا ساتھ نصیب ہو جائے، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، کتنے پیارے ساتھی ہیں، اور نجمی تینوں شیطانی کرو مبارک ہوئے، شانو ایمان والانو، اولیاء کرام دے نقش قدم دے چلن والانو، نبیوں دا ساتھ مبارک ہوئے، صدیقین دا ساتھ مبارک ہوئے، شہیدان دا ساتھ مبارک ہوئے، والصالحین نیک صالحین اولیاء کرام دا ساتھ مبارک ہوئے۔ صدقے جاوہ قربان جاوہ اللہ نے توجہ فرمانا، ہونا حدیث سنا کے غیر مولا جانا بول سبحان اللہ، اگر قرآن بھی آیت سنائیے، ہونا حدیث مبارک بھی سنا دینا، نبیان نے امام نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ وصحابی، فرمایا سیدھا راستہ وہی ہے جس سے میں محمد اور میرے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جڑے اولیاء کرام ہوئے، میں کہنا چاہنا گا ہر نبی کسی نہ کسی نبی کو کہنا دے ہوگا، ہر ولی جڑا ہوگا وہ کسی نہ کسی صحابی دے نقشے قدم پہ ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ میرے غوث پاک میرا فرماندے درشن داتا کی حجویری سرکار فرماندے، فرمایا ہر نبی کسی نہ کسی نبی کو کہنا دے ہوگا، فرمایا اسی اپنے نام محمد مصطفیٰ کے پیدا دے۔ کوئی بھی حسنی حسینی سید ہے، میرے داتا کی حجویری سرکار بھی حسنی حسینی سید میں جناب سبحان اللہ۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما، جڑے اولیاء کرام دے راستے میں چھڑ کے، انبیاء کرام دے راستے میں چھڑ کے غیر عمل جانے دے، اولیاء کرام دے منکر بن جانے دے، رب رسول دے منکر بن جانے دے، علماء برباد ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن
اسلامی عمل نہیں کر دے بلکہ وما آتاکم الرسول اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا دین جو جانو دے لا لا دے وما نہاکم عنہ فانتہون میرا نبی جس جانو روک دے میں تو روک جایا علی حضرت رحمت اللہ تعالی آپ سرکار کو نام مکھا دے چنے جڑے مکھ دنیا دے تشریف لے کے آ گئے نفسانی خواہشات تو نہیں عمل کرتے بلکہ رب العالمین دے حکم دے عمل کر دے عمل بھرے ہوں گے اج دن نیک اولیاء کرام دے بارے میرے رب دا قرآن بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جناب نیک عمل کرے صالح عمل کرے سيجعل لهم الرحمن ودا فرمایا رحمان نیکان کرنا کر اس کے واسطے محبت پیدا کر دے گا محبت ڈال دے گا او میرے ملت نوجوانا میں تیرے کو پوچھنا آج تم ہی آیا پیارے نبی کا تالی حضرت کا تذکرہ کرتا پیارا آپ نے کہڑے خط تیرے میرے وال بھیجے میرا تذکرہ کرے گل او ہے کہ انہاں دنیا تے رہ کے رب رسول دی تابعداری کیتی ہے اپنے آپ کو رب العالمین دے نقش قدم تے چلایا ہے جنہیں بابے فرید نے ساری زندگی رب رب کیتی ہے آپ دے وصال تو بعد ہر پاسے فرید فرید ہو رہے ان سب کے جہاں میرے ملت نوجوان میرے علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ سرکار کی جگہ ولادت باسعادت ہوئی حجویر دے اندر آپ سرکار مادر زاد رب ولی سب سر کے جہاں ان آپ سرکار دے دو بولن چالن جو گئے نے بولن پھلن جو گئے نے آپ دی اممہ دی محترمہ نے اور آپ دی خاندان والے جڑے سن بڑے علم و عمل دے پیکر سن شرم و حیا دے پیکر سن اپنے گھر دے اندر انہاں شریعت مصطفیٰ دے چراغ میں جلا کے رکھیا ہے جی ابتدائی ترین دادا حضرت سرکار نے اپنے گھر مبارک دے اندر حاصل فرمائی اور آپ سرکار شرع شریعت کا علم حاصل کرنے واسطے درسل زامی کا علم حاصل کرنے واسطے مدرسے دعوت فرما لیں اوہ سجنا میں کہنا چاہنا ہر عالم دین دا پیر ہونا ضروری نہیں بلکہ ہر پیر دا عالم دین ہونا ضروری صدقے جانا قربان جانا کیونکہ جڑا جاہل کرتا ہو وہ رب دا ولی نہیں بن سکتا جنہوں نماز پڑھنی نہ آوے روزہ رکھنا نہ آوے جنہوں بسم اللہ سدھی نہ آوے دعا قنوت پڑھنی نہ آوے غسل دے فرضاں دا پتہ نہ ہوے وضو دا طریقہ نہ پتہ ہوے پاک کی حاصل کرن دا پتہ نہ ہوے حلال حرام دا پتہ نہ ہوے اے جاہل ولی نہیں بن سکتا ولی اوہی ہوے گا جڑا شریعت مصطفیٰ دا پیکر بن کے رہندا ہوے اے سجنا جڑا ولی ہوے گا قسم خدا دی کر کے رکھنا نا اگر پڑھا نہ ہوے گا تو رب العالمین کسی دا صدقہ کسی کامل دا صدقہ اس وقت میرے نبی عطا فرما دے گا میرے پیر باہو سرکار علم الفقر دے اندر فرما دے اپنی تعلیمات کے اندر فرما دے آپ فرما دے میں بھی کسی کو نہیں پڑھا محمد پاک بھی کسی کو نہیں پڑھے حضور پاک سرکار رب العالمین پر حاکے پہ جاوے تو آپ فرما دے میں نے باہو رب العالمین نے حضور کا صدقہ علم عطا
سکے جامان تو کہ آپ نے مسئلہ علم باچے جڑا فقر کماوے کماوے علم باز جڑا فقر کماوے کافر مرے دیوانہ بول میرے ملت نوجوان بدنال بول سبحان اللہ ہم صدقے جامان آپ سرکار دس شجرہ نصب فن دس دے نامہ حضرت مولا علی مشکل شاہ شیر خدا حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا جب نکاح مبارک ہوا اللہ رب العالمین نے مولا علی سرکار کے گھر مبارک کے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا ہے نبیوں کے امام تشریف لے کے ہوئے آج کے اذان کے پردے میں گھٹی مبارک میں اپنے نوا پہ بہانا دے دے اور نام مبارک اس بیٹے دا امام حسن رکھ دے اور امام حسن کے گھر مبارک میں بیٹا پیدا ہوا ان کا نام مبارک حضرت زید رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سید حسن اصغر رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سید اول حسن علی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سید عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سید علی رضی اللہ تعالیٰ وسرکار انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سید عثمان رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت علی حجویری المعروف دادا کا نوجہ صدقے جانا قربان جانا برملت نوجوانا توجہ فرمانا ان میرے دادا کی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ سرکار کری کری مگر مگر آپ سرکار جان دے آپ سرکار نے جتنے بھی پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ کو مدرسہ ہے نبی پاک سرکار کا علم دین جا کے حاصل فرما دے 40 سال آپ سرکار نے علم حاصل فرمایا ہے سر و شہادت کرتے گئے سر و شہادت کرتے میرے دادا کی حضور رحمت اللہ تعالی غزنوی کے اندر آپ سرکار سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی انہوں نے مدرسے کے اندر آگے آپ سرکار نبی پاک سرکار کے علم حاصل فرما رہے ہیں درس انسانی کا علم حاصل فرما رہے ہیں اور جو اسلام کا اسلامی بادشاہ سلطان محمود غزنوی
حضرت پیر باہو کا دربار تنا لے جابو سبحان اللہ سلطان باہو سرکار فرمان ہے جے تو چاہے وحدت رب دی تے مل مرشد دیا دنیا مرشد لطف کرے سرکار نے فرمایا دو جہانی مٹھے باہو میرا سامنا لڑتے کریاں آخر میں رحمان کا پاسا بھی رکھ لگا کہ شیطان کا پاسا بھی رکھ لگا چلانا سید وارشاہ سرکار فرمان دے لے انہوں ماہی کبھی نہ ملتا جڑا دو کرانا سامنا کو بیڑا رکھ لی ہے کھیڑے رکھ یارانا تختے سکندری مار وہ چھوٹے نہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ہے فیض کی تجلی سب کو بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دار شیر افرنگ سرما ہے میری آنکھ میں خاکے مدینہ و ندف اور صدقے جاوہ قربان جاوہ میرے ملت نوجوانا ایک انگریز ایک ناگیرہ دے بطریرہ دے ہتھے چڑھ گیا نجدیہ دے ہتھے چڑھ گیا کہنا یار میں اللہ کا قرآن پڑھے آوے قرآن دے اندر ایک پڑھے آوے کہ سلیمان پیغمبر نے فرمایا شیر کا پڑھے اڑتے ہوں کہ تخت بلقیس لے کے آؤ جو تخت بلقیس حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی مبارک بارگاہ کے اندر حاضر کیتا گیا سی مگر میں حیران ہوں وہ تخت بلقیس کئی سو میل دو کیا سی کہ میں حضرت سلیمان پاک کے قدمہ کے اندر پہنچ گیا میں نے سمجھ نہیں لگی وہ بڑا کی کہتے رہے آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا چنانچہ کہ ہونا تاثبات یوں ہے آپ کو 40 دن ہمارے ساتھ جملہ کرنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے جلہ کاٹ لیتا ہوں اگر 40 دن کا جلہ کاٹنے سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اور کیا مجھے چاہیے آپ وہ ان کے ساتھ بستر اٹھا لیتا ہے شلوار مچی کر لیتا ہے تو سلنڈر بھی اٹھا لیتا ہے اب ان کے ساتھ ساتھ گلی گلی محلہ محلہ نگر نگر گھوم رہا ہے مگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا 40 دن گزر جاتے ہیں ان کو کہتا ہے ارے بھائی تم نے تو کہا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا چلہ کاٹنے سے مگر گلی گلی نگر نگر بستر اٹھا کر آپ سب کے ساتھ میں گھوم چکا ہوں مگر میرا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا تو وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں اس طرح کرتے ہیں آپ ایک چلہ اور کاٹ لو جب ایک چلہ اور کاٹو گے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مسائل بیان ہوتے ہیں ترجمہ بیان ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہیں آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ انگریز کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں 40 دن کا چلہ کاٹنا ہے مگر مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا ارے میرے بھائی مسئلہ کیسے حل ہو ان کا عقیدہ جاتا ہے وہ خود برباد ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کہیں جا بھی سکتے ہیں کہیں آ بھی سکتے ہیں کہیں چیز بھیج بھی سکتے ہیں کہیں ایسی بڑھا بھی سکتے ہیں ہمارا تو
80 دن پورے ہو چکے، تو وہ پھر آیا کہتا ہے آپ نے تو کہا تھا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر میرا تو مسئلہ وہی کا وہی کھڑا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، آپ ہمیں معاف کریں، آپ کو میں اپنے امیر کے پاس لے چلتا ہوں، اپنے بڑے کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ انگریز کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، تمہارے امیر کے پاس چلتے ہیں۔ جب امیر کے پاس گئے نا تو ان کا امیر کہتا ہے ارے انگریز، ارے بھائی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چلہ اور کاٹنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے چلے کوئی بات نہیں، 80 دن پہلے تو ہو چکے ہیں، چلے 120 دن ہو جائیں گے، چلہ کاٹ لیتا ہوں کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو مسئلہ میں نے پڑھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ مجھے سمجھ تو آ جائے گا۔ ان کا وہ امیر کہتا ہے کہ ہاں آ جائے گا، یقین دلاتا ہے۔ اس نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس نے کہا اب لاہور کی طرف روانہ ہو جانا ہے، گلی گلی نگر نگر جانا ہے، راستے میں ہمارے اور بھی بہت سارے امیر آئیں گے، تو کہیں سے مجھ سے یا میرے کئی اور امیر سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب لاہور پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار اقدس نظر آ جاتا ہے۔ یہ مزار مبارک نظر آئے جس سے بارے خواجہ مولانا چشتی میری پہلے فرما گیا سن، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ جب پہنچتا ہے نا وہ کہتے ہیں آگے جانا ہے، اگے جانا ہے، اسے در نہیں جانا۔ وہ دیکھتا ہے کیونکہ انہاں دے نال رہ کے اس انگریز نے پہلے بہت سنگی سی اج بھی رہے ویلے تسی رخ کر لو تے تانوں اس بدبو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گی، تے رخ میرے داتا دی حجویری دے دربار تے کر لو، قسم خدا دی کر کے آخنا خوشبو میں تو ہلے تو نظر آ جان گے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بھڑے بندے دی صحبت یارو، وان دکان مہارا، کپڑے بھاوے کچھ کچھ بھئیے جن کا پیر ہزارا، چنگے بندے دی صحبت یارو، وان دکان اتارا، سودا بھاوے مور نہ لیجے ہلے اور ہزارا۔ اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے جب مزار شریف میں دیکھا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا، خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں، اس کا دل مزار شریف کی طرف کھینچا جا رہا ہے، تو وہ اپنی طرف چکنے نے ہاتھ چھڑا کے میرے داتا علی حجویری نے مزار شریف کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ اندر جانا ہے شہر تے پہنچتا ہے، اگے کی دیکھتا ہے ایک نورانی چہرے والا ایک بابا مچوڑے، اس بابے نے آ کے اس انگریز کے بازو کو پکڑ لیا تے بٹھایا، فرمایا بھلیا تھکا ہوئےگا، بڑا سفر کر کے آیا وے، دس کی کھانا پینے، کہندہ میں ایک مسئلے واسطے حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ نورانی چہرے والا بابا فرماتا وے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جس بار کا اس تو آگیا میں جس بدان تے آگیا میں یہ تو خالی نہیں تو جان لگا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل گنج بخش ہو اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کی عطا سے میں خزانوں کو بانٹنے والا ہوں، کیونکہ ساڈا کیتا ہے کہ ذاتی خاصا رب سنے ہر چیز جو بھی بڑھتا ہے رب ہی دیتا ہے، رب ہی بڑھتا ہے، مگر اللہ دی عطا دے نال نبی ولی مومنین مدد کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ دے وچ شرک کتوں آ گیا؟ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں فرمایا بلیا تو تھکا ہویا ہمیں تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پہلا دست کی کھانا چاہنا، تو کہنا میں بھوک تو بڑی لگی ہے، آپ فرماتے ہیں دس ساڑھے کرو ناشتہ کرنا چاہنا وے یا آپ نے گھر کا ناشتہ کرنا چاہنا وے؟ کہنا جناب اگر میرے گھر کا ناشتہ ہو جائے تو کیا بات ہے، تو میرے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ علی کے شیر نے اج ہاتھ ہوا دے وچ لہرایا ہوئے، آپ سرکار نے چاہ کہ گرم گرم روٹیاں ان دے گھر دیاں ان دے سامنے کا رکھیاں نے، جدو سامنے رکھیاں نے تو دیکھ کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو آپ سرکار فرماتے نے بیلیا دیکھ
کہ کب تیرے گھر دا لو کہتا ہے گھر دا میری بیوی دے ہاتھ دی چاہ بنی ہوئی اے روٹیاں بھی گرم گرم میری بیوی دے ہاتھ دیا بنیا ہونا لو آپ فرماتے ہیں انہاں نو کھا لے تے 10 مسئلہ کی پوچھنا چاہنا ہے آندا ہے سونیا مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ فرماتے ہیں کیویں آندا ہے سونیا جیویں یہ چاہ پہنچ گئی ہے روٹیاں کئی ملا دور پہنچ گئی ہے اور تخت بلقیس بھی ایویں پہنچ گیا سے تے اسی بھی تے ہوئی نا چلیاں کہنے بدریڑا کہنے با خدا خدا کا یہی بتا نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا یہی اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین دائما میں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ کامل اولیاء کرام دے نقش قدم تے چلن کی توفیق عطا فرمائے سارے بیٹھ جاؤ ایک گل تھانوں دسنا چاہنا ہونے داتا علی حضوری دی کرامت میرے ذہن وچ آ گئی بولو سبحان اللہ اج لوگ اعتراض کرتے ہیں نزدیاں دی گل ہو رہی سی جڑے اولیاء کرام دے زبان درازیاں کرتے ہیں رب دے نبیاں دے کرتے ہیں کہندے نے کہ مار کے مٹی وچ مل گئے نے مردہ ہو گئے نے انہاں دے ترجمے دے اندر لکھیا ہے فتاوی رشیدیہ دے اندر بھی ماذ اللہ رب بھی جھوٹ بول سکتا ہے تے انہاں نجدیاں دے وچوں اگر کوئی تیرے میرے کو لا جاوے بھاوے او مسجد نبوی دا امام کیوں نہ ہوے وہ تیرے میرے کو میرے ملت دے نوجوان آ جاوے مگر انہاں دا عقیدہ اے ہوے انہاں دی کتاباں دے اندر اگر میں نہ وکھاواں تے مینوں شرم پھانسی دا الحمدللہ جڑی گل کراں گا ذمہ داری دے نال کراں گا میں وکھا سکتا ہاں کہ انہاں دا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام مار کے مٹی تے مل گئے حضور علیہ السلام علم غیب کو نہیں حضور علیہ السلام دی مبارک ذات تے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے جب نام محمد آ جاوے انگوٹھے چوم کے اکھیاں تے نہیں لانے چاہیے انہاں دا عقیدہ ہے کہ نبی پاک سرکار دا علم ادب کرنا چاہیے جنہ بڑے بڑا ادب کرو یار ایمان والے بیٹھے ہو میں تواڈے کولوں پوچھنا وا اسی جنوں عزت لبی ہے نبی پاک دے روزے دا صدقہ کیونکہ اوتھے اس دی نسبت نال اسی اوندا ادب کران گے نا میں کہنا وا جب وہ نسبت والے دا خیال نہیں رکھدا پیا تے پھر تو میں اوندا خیال کیوں اعلی حضرت سرکار فرماندے نے فرمایا کوئی سید زادہ بھی ہوئے میں پہلے دس دینا سید دی ذات و سلام نے لکھا سلام نے کروڑا سلام نے مگر جیڑا اپنے نانا محمد مصطفیٰ دے نقش قدم تو ہٹ جاوے جنہیں سر سور سر سید جنہیں جنت کا بھی انکار کر دیتا دوزخ کا بھی انکار کر دیتا فرشتہ کا بھی انکار کر دیتا اللہ دے قرآن کا انکار کر دیتا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام معراج شریف سے تشریف لے گئے کہتا ہے کہانیاں نے یہ بس زبانی گلاں نے وہ نے انکار کیتا اللہ قرآن نے فرمایا سبحان اللہ فرمایا پاک و ذات السلام بعبد ہی فرمایا جنہیں سیر کرائی عبد ہی اپنے بندے خاص حضور علیہ السلام جڑا قرآن دے ایک حرف کا بھی انکار کرے اللہ فرماتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جو اللہ کے بارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں انہیں ایمانداری نال دسیا میں تو اپنی گل کیتی کسی نے برا بلا کیا میں اللہ دے قرآن دی گل کیتی جڑا حضور علیہ السلام کے نال نسبت رکھنے والی چیزاں دا ادب کرے گا وہ سادہ سر دا تاج ہے جڑا مدینے دا تاجدار سرکار دا ادب کرے گا صحابہ دا ادب کرے گا اہل بیت کرام دا ادب کرے گا اولیاء کرام دا ادب کرے گا اپنے سنی ماں پیو دا ادب کرے گا وہ سادہ سر دا تاج ہے جڑا آخر قرآن و حدیث میں نہیں مانتا صحابہ نہیں مانتا اہل بیت نہیں مانتا اولیاء کرام نہیں مانتا نبی پاک سرکار علم غیب ہے میں نہیں مانتا نبی پاک سرکار حاضر ناظر میں نہیں مانتا نبی پاک سرکار آ جا سکتے ہیں میں نہیں مانتا تو اس کی تعظیم مسیح نے کر سکتے انہوں اسی رکھا گے کہ ہم چوکی دی روز کر رکھا گے رب قرآن اچھ فرماتا ہے فرمایا یہ ساریاں میریاں نشانیاں ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى